وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا. تنخواہوں اور پینشن میں 5 سے 7.5% اضافہ تجویز. آئندہ مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% مقرر. دستاویزات کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے مہنگائی کا سالانہ اوسط ہدف 7.5% تجویز. سرمایہ کاری کا ہدف 14.7% رکھنے کی سفارش. بجٹ تجاویز کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس سپہر 3 بجے ہوگا. وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد فائنانس بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. وفاقی بجٹ کی تیاری کے لیے مشاورتی عمل جاری. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معاشی ٹیم کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا. اجلاس میں بجٹ کی تیاری، کابینہ اور پھر پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے حوالے سے بریف کیا جائے گا. نئے ٹیکسز، ریلیف اور تنخواہوں میں اضافے پر بھی مشاورت ہوگی. وزیر اعظم معاشی ٹیم کو کچھ گائیڈ لائنز بھی دیں گے. وزیر خزانہ، چیئرمین FBR، گورنر اسٹیٹ بینک اور دیگر اجلاس میں موجود. وفاقی بجٹ کا حجم 17,500 ارب سے زائد مقرر کرنے کی تجویز. وفاق کی مجموعی آمدن کا تخمینہ 19,000 ارب مقرر. ٹیکس آمدن کا تخمینہ 15,500 ارب مقرر کرنے کی سفارش. FBR کا ٹیکس ہدف 14,300 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز. سیلز ٹیکس وصولیوں کا ہدف 4,900 ارب اور کسٹمز ڈیوٹی کا ہدف 1,740 ارب روپے مقرر کرنے کی سفارش. بجٹ میں پیٹرولیم لیوی کا ہدف 1,311 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز. نان ٹیکس آمدن کا ہدف 4,000 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز. صوبائی سرپلس بجٹ کا تخمینہ 1,200 ارب روپے مقرر کرنے. پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا ریلیف عوام کو منتقل نہ کیے جانے کا خدشہ. پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی حد 90 روپے سے 100 روپے تک مقرر کرنے پر غور. پیٹرولیم مصنوعات پر 3% سے 5% سیلز ٹیکس لگائے جانے کا بھی امکان. اس وقت پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس کی شرح 0 ہے. IMF نے رواں مالی سال پیٹرولیم لیوی کی وصولی کا تخمینہ 1,117 ارب روپے لگایا ہے. وفاقی بجٹ میں حکومت کا نیشنل ٹیرف پالیسی کے تحت پرانی گاڑیاں سستی کرنے پر غور. حکومت نے IMF کو پرانی گاڑیوں کی درآمد پر ٹیکسز کم کرنے کی تجویز دے دی. آئندہ بجٹ میں 5 سال پرانی گاڑیوں کی درآمد کی تجویز. گاڑیوں پر ریگولیٹری ڈیوٹیز میں بھی کمی کی سفارش. پرانی گاڑیوں پر ٹیرف سالانہ 10% کم کرنے کی تجویز. آٹو سیکٹر پر نان ٹیرف رکاوٹوں کو ختم کرنے کی سفارش. آئندہ مالی سال وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے 1,000 ارب روپے رکھنے کی تجویز. انفراسٹرکچر کے منصوبوں کے لیے 644 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش. دستاویز کے مطابق آئندہ مالی سال سماجی شعبوں کے منصوبوں کے لیے 150 ارب روپے رکھنے کی تجویز. بجٹ میں صحت کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں 22 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز. تعلیم کے لیے 63 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھنے کی تجویز بھی بجٹ میں شامل. بجٹ میں پراپرٹی سیکٹر پر عائد ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی سفارش. زرعی آمدن پر انکم ٹیکس وصولی پر عمل درآمد کا پلان. زرعی ٹیکس وصولی کے لیے ٹیکس گزاروں کی رجسٹریشن کی تجویز. کھاد اور سپرے پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی تجویز بھی بجٹ میں شامل. پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس کی شرح 3 سے 5% مقرر کیے جانے کا امکان. 5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی لگانے کی بھی تجویز. صوبہ پنجاب اور سندھ میں نہری پانی پر اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز. الیکٹرک وہیکلز چارجنگ سٹیشن کے لیے سبسڈی کی تجویز بھی بجٹ کا حصہ. آئندہ مالی سال بجٹ میں مینوفیکچرنگ کا ہدف 4.7% رکھنے کی تجویز. بجلی، گیس اور واٹر سپلائی کے لیے 3.5% کا ہدف مقرر کرنے پر غور. دستاویزات کے مطابق ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ کا ہدف 3.9% رکھا جائے گا. ٹرانسپورٹ، سٹوریج اینڈ کمیونیکیشنز کا ہدف 3.4% رکھنے کی تجویز. آئندہ مالی سال انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن کا ہدف 5% مقرر کرنے کی سفارش. نئے مالی سال کے لیے فائنانشل اینڈ انشورنس سرگرمیوں کا ہدف 5% رکھا جائے گا. وفاقی بجٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کو تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے مراعات دینے کی تجویز. سمندر پار پاکستانیوں کے لیے پراپرٹی پر FED ختم کرنے کی بھی تجویز. سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے کمانے والوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تیاری.
فری لانسنگ کے ذریعے آمدن حاصل کرنے والوں پر اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز۔ پنجاب کا بجٹ 13 جون کو پیش ہوگا۔ محکمہ خزانہ نے 13 جون کو بجٹ اجلاس طلب کرنے کی سمری ارسال کر دی۔ صوبائی وزیر خزانہ 13 جون کو بجٹ پیش کریں گے۔ عوام کی نظریں بجٹ پر جم گئیں۔ شہریوں کا کہنا ہے حکومت بجٹ کو عوام دوست بنانے کی کوشش کرے۔ مہنگائی کے پیش نظر ٹیکسز میں کمی کرنی چاہیے۔ پچھلے سالوں کی طرح اگر مہنگائی ہی ملنی ہے تو پھر بجٹ کا کیا فائدہ؟ عید کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیوں کا مثبت آغاز۔ بجٹ کے روز 100 انڈیکس میں 511 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,22,152 کی سطح پر ٹریڈ۔ بھارت عوام اور خطے کو تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ امن کا پیغام جیت جائے گا، اب دنیا میں امن کی بات کرنے والوں کی فتح ہوگی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی برطانوی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ہم مستقبل کو دیکھ رہے ہیں۔ ماضی میں دہشت گردی کو افغانستان اور پاکستان سے جوڑا جاتا تھا۔ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے کہا، پاکستان جنگ بندی معاہدے پر پابندی کر رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں بھارت بھی بین الاقوامی معاہدوں کی پابندی کرے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، بھارت کی خواہش جنگ ہے۔ حجاج کرام کی وطن واپسی آج سے شروع ہوگی۔ پہلی پرواز رات 11:50 پر جدہ سے روانہ ہوگی۔ بدھ کی دوپہر 3 بجے اسلام آباد پہنچے گی۔ پہلی پرواز سے 307 حاجی وطن واپس پہنچیں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سورج آگ برسانے لگا۔ گرمی کی شدید لہر برقرار۔ لاہور میں درجہ حرارت 47 ڈگری تک جانے کا امکان۔ اسلام آباد اور پشاور میں 44 ڈگری تک جانے کی توقع۔ کوئٹہ میں 36، کراچی میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہے گا۔ بالائی، وسطی سندھ اور بلوچستان میں پارہ 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہ سکتا ہے۔ کراچی میں مدارس چوک کے قریب ڈکیتی کرتے ملزمان کو شہری نے گاڑی تلے رون دیا۔ ملزمان فرار ہونے لگے تو کار سوار نے فائرنگ کر دی۔ ایک ملزم ہلاک، دوسرا زخمی۔ لیاقت آباد سی ایریا کے قریب گھر میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق۔ موسیٰ کالونی سٹی کالج کے قریب اندھی گولی لگنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ بلدیہ ٹاؤن 24 مارکیٹ میں موبائل فون کی دکان میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ پنڈی بھٹیا میں مسافر بس کو حادثہ، 3 افراد جاں بحق، 18 زخمی۔ مسافر بس مظفر گڑھ سے گجرات جا رہی تھی۔ ریسکیو کے مطابق جاں بحق اور زخمیوں کا تعلق سندھ سے ہے۔ بین الاقوامی سطح پر جعلی خبروں کی وجہ سے بھارتی میڈیا کی ساکھ برباد ہو گئی۔ عرب ٹائمز آن لائن کے مطابق بھارتی میڈیا پر اعتماد کا بحران اور صحافتی معیار گراوٹ کا شکار ہے۔ بھارت میں قوم پرستوں نے میڈیا کو جھوٹ اور سنسنی کی طرف دھکیلا۔ عرب ٹائمز آن لائن کے مطابق پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارتی چینلز نے جعلی فوٹیج اور ویڈیو گیم سے فوجی فتوحات کی خبریں نشر کی۔ جعلی خبروں نے بھارتی میڈیا کی ناکامی کو بے نقاب کیا، عوام کو گمراہ کیا۔ عالمی مبصرین اور مقامی صحافیوں کا تشویش کا اظہار۔ دہشت گرد اسرائیل کو للکارنے کے لیے ایک اور قافلہ غزہ روانہ ہو گیا۔ فریڈم فلوٹیلا کے بعد تیونس کا امدادی قافلہ اسرائیلی ناکہ بندی توڑ کر غزہ روانہ ہوا۔ 9 بسوں کے قافلے کا غزہ جانے کا مقصد اسرائیلی ناکہ بندی توڑنے کا علامتی عمل ہے۔ قافلے میں موجود سماجی کارکن جواہر چنہ کا کہنا ہے قافلے کا نام سمودر رکھا گیا ہے۔ سمود کا مطلب ثابت قدمی ہے۔ تیونس کوارڈینیشن آف جوائنٹ ایکشن فار فلسطین کے ترجمان کا کہنا ہے قافلے میں 1000 افراد شامل ہیں۔ راستے میں مزید لوگ شامل ہوں گے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں غیر ملکی تارکین کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ مشتعل مظاہرین نے درجنوں گاڑیاں جلا دی۔ کیلیفورنیا کے اٹارنی جنرل نے ٹرمپ انتظامیہ کے اقدامات کے خلاف ریاست کی جانب سے مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مقدمہ امریکی صدر کی جانب سے نیشنل گارڈز کی لاس اینجلس میں غیر قانونی تعیناتی پر دائر کیا گیا۔
پاکستان ویمنز ٹیم کی سابق کپتان ثنا میر کو ہال آف فیم میں شامل کر لیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہال آف فیم میں شامل ہونے والی ثنا میر پاکستان کی پہلی خاتون کرکٹر ہیں۔ سابق کپتان آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل ہونے والی دنیا کی 14ویں خاتون کرکٹر ہیں۔ ہال آف فیم فہرست میں میتھیو ہیڈن، ہاشم آملہ اور گریم سمتھ بھی شامل۔ انگلینڈ کی سارا ٹیلر بھی ہال آف فیم کا حصہ۔ ویل ڈن ثنا میر، پاکستان کی بیٹی نے پاک دھرتی کا مان بڑھایا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی آئی سی سی ہال آف فیم میں شمولیت پر ثنا میر کو مبارکباد۔ کہتے ہیں ثنا میر نے سبز ہلالی پرچم کو بلند اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ پاکستان کرکٹ کا اثاثہ اور ویمنز کرکٹرز کے رول ماڈل ہیں۔ ثنا کو ہال آف فیم ملنا پاکستان ویمنز کرکٹ کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ ثنا میر نے خواب دیکھا، محنت کی اور تاریخ رقم کر دی۔ اعزاز پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ اور پاکستانی خوابوں کا دنیا بھر میں بول بالا۔ پاکستانی ناشتے حلوہ پوری اور سری پائے دنیا کے 100 مقبول ترین ناشتوں کی فہرست میں شامل۔ ذائقوں کے انسائکلوپیڈیا ٹیسٹ اٹلس نے 100 شاندار ناشتوں کی فہرست جاری کی۔